بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو نماز کے شرطوں کے متعلق دوسری شرط یہ عرض کروں گا کہ ستر عورت جو شرط ہے وہ میں عرض کروں گا، مسائل عرض کروں گا۔ پہلے میں نے جو ہے عرض کیا شرط، اب دوسری شرط عرض کر رہا ہوں، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا اللہ عز و جل فرماتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور فرماتا ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں، مکروہ جو ہے کہ زہر ہے، ان کے کھلے رہنے پر بروجہ جائز عادت جاری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہے جس کو ابن عدی نے جو ہے کامل میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فرمایا پڑھو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی اور حاکم ابن خزیمہ نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیا بغیر ازار پہنے کرتے اور دوپٹے میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ارشاد مبارک فرمایا، جب کرتا پورا ہو کہ پشت قدم کو چھپا لے۔ اور دار قطنی نے بروایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے۔ اور ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے پڑھی بالاجماع نماز نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے جو ہے خلوت میں جب کہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک، اور محرم کے سامنے پیٹ اور پیٹ چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھڑی میں ہو تمام بدن سوا 5 عضو کے جن کا بیان میں انشاءاللہ جو ہے عرض کروں گا چھپانا فرض ہے، بلکہ جو ان عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار فتاوی شامی میں لکھا ہے۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں ہے، اس نے نماز پڑھی تو نہ ہوئی۔ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے، یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہمت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جیسے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ جان محترم، عورتوں کو دیکھو آج کل بازاروں میں شہروں میں کہ ایسے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ بدن نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے۔ کوئی نماز نہ ہوگی ایسے کپڑے پہنے جس سے بدن نظر آئے۔ گھر میں یا باہر میں دبیز کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی حیت یعنی شکل معلوم ہوتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار میں موجود ہے، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے۔ اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت، بعض عورتیں جو بہت چست یا پجامے پہنتی ہیں، اس مسئلہ سے ان کو سبق لینا چاہیے۔ نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے۔ تو اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے تو ناپاک پہن کر نماز پڑھی نماز
نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی پھر معلوم ہوا کہ پاک تھا، نماز نہیں ہوگی۔ غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو حرج نہیں اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو، اور جو دوسرا نہیں تو اس کو پہننا واجب ہے۔ یہ مسئلہ رد المحتار اور فتاوی دور مختار میں موجود ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس کے نجاست خشک ہو جو ہے چھوٹ کر بدن کو نہ لگے، ورنہ پاک کپڑا ہوتے ہوئے ایسا کپڑا پہننا مطلقاً منع ہے کہ بلا وجہ بدن ناپاک کرنا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف ان میں سے داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی اور فتاوی دور مختار میں موجود ہے۔ اس زمانے میں بہترے ایسے ہیں کہ تہمد یا پاجامہ اور طرح کے جو ہے اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑوں کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہوا ہو کہ جلد کی رنگت نہ جو ہے چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔ اور ازار اور خنشہ مشکل کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا منہ کے جو ہے نکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سرے کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار کتاب میں موجود ہے۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ رنگ چھپ جائے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ باندی کے لیے سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلو اور ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے۔ خنشہ مشکل رقیق ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار کتاب میں موجود ہے۔ باندی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی تو اس اثناء نماز میں میرے دوستو عزیزو مالک نے اسے آزاد کر دیا۔ اگر فوراً عمل قلیل یعنی ایک ہاتھ سے اس نے سر چھپا لیا تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی، خواہ اسے اپنے آزاد ہونے کا علم ہو یا نہیں۔ ہاں، اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تھی جس سے سر چھپائے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ جس اعضاء کا ستر فرض ہے اس میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہوگی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا یا بالقصد کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا، نماز جاتی رہی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور فتاوی رد المحتار میں موجود ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد ہوئی۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کا ایک کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی۔ مثلا عورت کے کان کاواں حصہ اور پنڈلی کاواں حصہ کھولا رہا اور مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کے قدر ضرورت ہے، نماز جاتی رہے گی۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے یعنی رد المحتار میں، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ عورت غلیظہ یعنی قبلے دبر اور ان کے آس پاس کی جگہ عورت کا خفیہ کہ ان کے ماسوا اعضائے عورت ہیں، اس حکم میں سب برابر ہیں۔ جو ہے غلاظت و خفت با اعتبار حرمت نظر کی ہے تو غلیظہ کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اگر کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیکھے تو نرمی کے ساتھ منع کرے، اگر باز نہ آئے تو اس سے جھگڑا نہ کرے، اور اگر ران کھولے ہوئے ہے تو سختی سے منع کرے۔ اگر باز نہیں آیا تو عزیزان محترم اس کو پھر کیا کرے؟ مارے نہیں، اور
جو ہے غلیظ کھولے ہوئے ہے تو جو مارنے پر قادر ہو مثلا باپ یا حاکم وہ پھر مارے تاکہ ان کو تربیت آ جائے. یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے. 70 کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اپنے نگاہ میں بھی ان کا عذاب پر نہ پڑے. اگر کسی نے صرف لمبا کرتا پہنا اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہے کہ اگر گریبان سے نظر کرے تو عذاب دکھائی دیتے ہیں, نماز ہو جائے گی, اگرچہ بالقصد ادھر نظر کرنا مکروہ تحریمی ہے. یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی دور مختار میں موجود ہے. اور اسے 70 فرض کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکے تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے نیچے جھک کر عزا کو دیکھ لیا تو نماز نہ ہوگی. یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے. مرد میں عزائے عورت 9 ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. 8 علامہ ابراہیم حلبی, علامہ شامی, علامہ طحطحاوی وغیرہ ہما نے لکھی ہے. اچھا جی, ذکر ماں اپنے سب اجزاء حشفہ, قصبہ, کلکا کے انشین یہ دونوں مل کر ایک ہی عضو ہیں. ان میں سے فقط ایک ہی کی چوتھائی یا کھلنا یک جو ہے مفسد نماز نہیں. دبر یعنی پاخانہ کا مقام بھی ہر ایک سرین و جدا عورت ہے, ہر ران جدا عورت ہے, اور چڑھے سے گھٹنے تک میرے دوستو ران ہے, گھٹنا بھی ان میں سے داخل ہے, الگ عضو نہیں. تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے. ناف کے نیچے سے عضو تناسل کے جڑ تک اور ان کی سیدھی میں پشت اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عورت ہے. اعلیٰ حضرت مجدد مہتا حاضر نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ میرے دوستو درمیان کی جگہ بھی ایک مستقل عورت ہے, اور عزا کا شمار ان کے تمام احکام و 4 شہروں میں انہوں نے جمع کیا. وہ میں شہر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. 70 عورت بمرد نہ عضو وسط, اس کا میں عزیز محترم تمام مسائل جو میں نے یہ شہر ہیں میں عرض کر چکا ہوں. آزاد عورتوں کے لیے بس اصلاح 5 عضو جن کا بیان عزیز محترم میں نے پہلے عرض کیا. سارا بدن عورت ہے اور وہ 30 اعضاء پر مشتمل. ان میں سے جس کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی حکم ہے جو اوپر میں نے بیان کیا, پہلے آپ سن چکے ہیں. سر یعنی پیشانی کے اوپر سے شروع گردن تک, اور ایک کان سے دوسرے کان تک, یعنی آتن جو ہے جتنی جگہ پر بال چمکتے ہیں تو چمتے ہیں اور بال جو ہے لٹکتے ہوئے ہیں, دونوں کا کان گردن میں اس میں کھلا بھی داخل ہے. دونوں شانے, دونوں بازو, ان میں کونیاں بھی داخل ہیں. دونوں کلائیاں یعنی کونیاں کے بعد سے گھٹنوں کے نیچے تک, سینہ یعنی گلے کے چوڑے دونوں پستان کی حد زیریں تک, دونوں کی پوشت دونوں پستانیں جبکہ اچھی طرح اٹھ چکی ہوں, اگر بالکل نہ اٹھی ہوں یا خفیف ابھری ہوں کہ سینہ سے جدا عضو کی جو ہے حیات نہ پیدا ہوئی ہو تو سینہ کی تابع ہیں, جدا عضو نہیں. اور پہلی صورت میں بھی ان کے درمیان کی جگہ سینہ ہی میں داخل ہے, جدا عضو نہیں. پیٹ یعنی سینہ کے حد مذکور سے ناف کے کنارہ زیریں تک یعنی ناف کا بھی پیٹ میں شمار ہے. پیٹ یعنی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمر تک دونوں شانوں میں بیچ میں جو جگہ ہے وہ بغل کے نیچے سینے کی حد اور زیریں تک دونوں کروٹوں میں جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ سینے میں اور پچھلا حصہ شانوں یا پیٹ میں شامل ہے. اور اس کے بعد سے دونوں کروٹوں میں کمر تک جو جگہ ہے اس کا اگلا حصہ پیٹ میں اور پچھلا پیٹ میں داخل ہے. دونوں سرین, فرد, دبر, دونوں رانے جو ہے گھٹنے بھی انہی میں شامل ہیں. ناف کے نیچے پیڑوں میں اور اس کے متصل جو جگہ ہے اور ان کے مقابل پشت کی جانب سے سب مل کر ایک عورت ہے. دونوں پنڈلیاں, ٹخنوں سمیت دونوں تلوے, اور بعض علماء نے پشت, دست اور تلووں کو عورت میں داخل نہیں کیا. عورت کا چہرہ گرچہ عورت نہیں مگر بوجہ فتنہ غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے. اس بات کو میری یہاں بہنیں, عورتیں, مائیں جو ہے ضرور جو ہے اس پر عمل کریں. پھر میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. عورت کا منہ, چہرہ, رخسار وغیرہ جو تمام منہ چہرہ ہے اگرچہ عورت نہیں مگر بوجہ فتنہ شر وغیرہ کہ غیر محرم کے سامنے یعنی اپنے خاوند, باپ, بہن, بھائی
ان کو تو دکھا سکتی ہے، جو محرم ہیں باقی غیروں کو نہیں دکھا سکتی، ان کے سامنے منہ کھولنا منع ہے۔ یوں ہی ان کی طرف سے نظر کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں، اور چھونا تو اور زیادہ منع ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لیے جائز کپڑا نہ ہو اور ریشمی کپڑا ہے تو فرض ہے کہ اسی سے ستر کرے اور اسی میں نماز پڑھے۔ البتہ اور کپڑا ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا بھی حرام ہے اور اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ کوئی شخص برہنہ ننگا اگر اپنا سارا جسم ماں سر کے کسی ایک کپڑے میں چھپا کر نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر سروں سے باہر نکال لے نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ کسی کے بعد بالکل کپڑا نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں، خواہ وہ ویسے بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی مرد مردوں کی طرح اور عورت عورتوں کی طرح، یا پاؤں پھیلا کر اور عورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ بہتر ہے کہ رکوع سجود کی جگہ اشارہ کرے، اور یہ اشارہ رکوع سجود سے اس کے لیے افضل ہے، اور یہ جو ہے بیٹھ کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل، خواہ قیام میں رکوع سجود کے لیے اشارہ کرے یا رکوع سجود کرے۔ یہ مسئلہ دور مختار نے بھی لکھا ہے اور فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، ایسا شخص ننگا نماز پڑھ رہا تھا، کسی عاریہ تن اس کو کپڑا دے دیا یا مباح کر دیا، نماز جاتی رہی، کپڑا پہن کر سرے سے نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتاوی شامی یعنی رد المختار میں موجود ہے۔ اگر کپڑا دینے کا کسی نے وعدہ کیا تو آخرت وقت تک انتظار کرے، جب دیکھے نماز جاتی رہے گی تو ننگا ہی نماز پڑھ لے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں اور رد المختار میں موجود ہے یعنی فتاوی شامی میں۔ اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے، ضروری ہے، اس سے نماز میرے دوستوں پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی رد المختار یعنی میں موجود ہے۔ اگر کپڑا مول لیتا ہے اور اس کے پاس دام، قیمت، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اگر اتنے دام مانگتا ہے ہو جو اندازہ کرنے والوں کے اندازہ سے باہر نہ ہو تو خریدنا اور واجب، یہ عزیز المحترم خریدنا نہ واجب ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ یوں ہی اگر ادھار دینے پر راضی ہو جب بھی خریدنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس کپڑا ایسا ہے کہ پورا نجس ہے تو نماز میں اسے نہ پہنے، اور اگر ایک چوتھائی پاک ہے تو واجب ہے کہ اسے پہن کر نماز پڑھے۔ ننگا جائز نہیں ہے۔ یہ سب اسی وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کپڑا پاک کر سکے یا اس کی نجاست قدرے بانے سے کم کر سکے، ورنہ واجب ہوگا کہ پاک کرے یا پھر اس کو تقلیل نجاست کرے یعنی صاف کرے، دھوئے۔ دور مختار نے اس مسئلے کو لکھا ہے، چند شخص ننگے ہیں تو تنہا تنہا دور دور نمازیں پڑھیں، اور اگر جماعت کی تو امام بیچ میں کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ اگر ننگا شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے ستر کرے، ننگا نہ پڑے، یوں ہی گھاس یا پتو سے ستر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر پوری ستر کے لیے کپڑا نہیں اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا ستر ہو جائے گا تو اسی سے ستر واجب ہے، اور اس کپڑے سے عورت جو ہے غلیظہ یعنی اجل دبر یعنی کہ چھپائے، اور اتنا کہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے تو ایک ہی کو چھپائے۔ یہ مسئلہ دور مختار نے لکھا ہے۔ جس نے ایسی مجبوری میں ننگا نماز پڑھی تو بعد نماز کپڑا ملنے پر اعادہ نہیں نماز ہوگی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ اگر ستر کا کپڑا اس کے پاس کرنے کی چیز نہ ملنا بندوں کی جانب سے ہو تو نماز پڑھے پھر اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عزیزان محترم پھر میں آپ کو جو ہے شرطوں کی تیسری شرط استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو جو ہے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔